عشق کا شین از قلم علیم الحق حقی۔ بات عبدالحق کی سمجھ میں آ گئی تھی لیکن حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ مسعود صاحب ایسے نہیں لگتے تھے، لیکن جمیل نے جو کچھ کہا وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ اب بولو بابو جی، وہ ایسے مظلوموں کے حصے کا مال ہڑپ کرے، اسے کیا کہا جائے؟ جمیل نے زہریلے لہجے میں کہا۔ عبدالحق کے دل میں پھانس سی چبھی اور اٹک کر رہ گئی، مگر دوپہر کے کھانے میں کوئی کمی، کوئی تنگی نہیں ہوئی، اور اس میں حیرت کی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ باہر سے ناشتے کی طرح کھانے کی دیگیں بھی آئی تھیں، اور اتنی آئی تھی کہ گنتی بھی ممکن نہیں تھی۔ وہاں زردہ اور بریانی بھی تھی، سالن اور روٹی بھی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ وہاں کھانے کی کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ اس کے برعکس افراط تھی۔ دوپہر کو کھانے کے بعد کیمپ میں زندگی گویا اونگنے لگی۔ عورتیں اور بچے اپنے خیموں میں دراز ہو گئے۔ مردوں کی تعداد ویسے بھی کم تھی۔ کھانے کے بعد ان میں سے کچھ باہر چلے گئے اور کچھ خیموں میں آرام کرنے لگے۔ جمیل البتہ بہت مصروف تھا۔ وہ کچھ دیگیں اٹھوا کر کیمپ سے باہر بھجوا رہا تھا۔ خالی دیگیں واپس بھجوا رہے ہو؟ عبدالحق نے کہا۔ ہاں ہاں بھجوانی تو ہیں ہی، لیکن اتنی دیر میں عبدالحق کو احساس ہو گیا کہ وہ دیگیں خالی نہیں ہو سکتیں۔ اٹھانے والوں کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کھانا خراب نہیں ہونا چاہیے، کسی کے پیٹ میں پڑ جائے۔ جمیل نے کہا، تبھی ہمارے ہاں کھانا بچتا ہے تو ہم دوسرے کیمپ میں بھجوا دیتے ہیں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کھانا کم پڑے گا، یہاں تو صورتحال الٹ گئی۔ عبدالحق بولا، کیا روز یہی ہوتا ہے؟ جمیل جواب دیتے ہوئے ہچکچایا، اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو بھی خیال رکھنا چاہیے، باہر سے آنے والے کھانے کا کوئی اعتبار تو ہے نہیں، کسی دن کم آیا تو کمی پڑ جائے گی۔ کبھی ایسا ہوا بھی ہے؟ ہوا تو نہیں، لیکن کسی دن بھی ہو سکتا ہے۔ عبدالحق ابتدا ہی سے سوچنے اور غور و فکر کرنے، تجزیہ کرنے والا آدمی تھا، اور اس بات پر بھی غور کرتا رہا۔ پہلا افسر جس سے اس کا واسطہ پڑا وہ حسن دین تھا۔ حسن دین جس نے بغیر کاغذات کے نہ صرف اس کا پورا گاؤں بلکہ ارد گرد کی زمینیں بھی اس کے نام کر دیں، اور صلے میں اس سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا، صرف اس لیے کہ وہ اس کے جذبے سے متاثر ہو گیا تھا، اس بات سے کہ وہ اپنی زمینوں پر ہندوستان سے لٹ پٹ کر آنے والوں کو بے غرض پناہ دے رہا تھا۔ پھر اس نے پانی کے سلسلے میں اسے محکمہ زراعت کے دوسرے عرفان احمد سے ملوایا۔ وہ بھی بے غرض، درمند اور پاکستان سے محبت کرنے والا افسر تھا، یعنی یہاں کند ہم جنس باہم جنس پرواز والا معاملہ کام کر رہا تھا، اور عرفان احمد نے اسے مسعود احمد کے پاس بھیجا۔ اس لحاظ سے مسعود صاحب کے بارے میں بدگمانی کرنے کا جواز نہیں تھا۔ اس نے اس بات کو ذہن سے جھٹک دیا۔ چند روز بعد بات خود ہی کھل گئی۔ مسعود صاحب کے لگے بندھے معمولات تھے۔ شام 5 بجے وہ اپنے گھر چلے جاتے۔ جانے سے پہلے وہ رات کے کھانے کا راشن جمیل کو دے جاتے، پھر رات 8 بجے دوبارہ کیمپ آتے، رات کے کھانے کے معاملات دیکھتے۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ہی وہ گھر واپس جاتے۔ یہ جمیل کی عبدالحق سے گفتگو کے 2 دن بعد کی بات ہے کہ رات کا کھانا کم پڑ گیا۔ مسعود صاحب کو پتہ چلا تو تڑپ کر اپنے دفتر سے نکل آئے۔ عملی صورتحال سمجھنے میں انہیں زیادہ دیر نہیں لگی۔ اس وقت تک کھانا ختم ہو چکا تھا اور چوتھائی کیمپ کھانے سے محروم تھا۔ انہوں نے جمیل اور شمشاد کو طلب کر لیا۔ یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کڑھے لہجے میں ان دونوں سے پوچھا۔ عبدالحق نے پہلی بار انہیں اس لہجے میں گفتگو کرتے دیکھا تھا، ورنہ وہ تو ظرافت کی چاشنی کے بغیر بات کرنے کے قائل ہی نہیں تھے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، شمشاد نے بڑی عاجزی سے کہا۔ میں نے ہمیشہ ہی کی طرح پرچہ بنایا اور جمیل صاحب کو دے دیا۔ سامان مجھے ملا اور میں نے کھانا تیار کر دیا، اس کے آگے تو مجھے کچھ معلوم نہیں جناب۔ اور تم کیا کہتے ہو؟ مسعود صاحب جمیل کی طرف مڑے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں سر، ذمہ داری تو آپ کی ہے، جمیل نے بے حد بے خوفی سے کہا۔ کیمپ کے انچارج تم ہو، جواب دہی بھی تمہیں کرنی ہے۔ مسعود صاحب کے لہجے میں غصہ تھا۔ میں تو نام کا انچارج ہوں، آپ کسی کی سنتے ہیں کبھی؟ مسعود صاحب کا لہجہ اچانک نرم ہو گیا۔ تمہارا مطلب ہے یہ میری ذمہ داری ہے؟ جی سر۔ جمیل اب بھی ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مسعود صاحب مسکرائے۔ تمہاری بات وضاحت طلب ہے جمیل، وہ بے حد نرم لہجے میں بولے، لیکن پہلے ہمیں اس اصل مسئلے سے نمٹنا ہے۔ تم سے بات میں ذرا دیر بات کروں گا۔
वो शमशाद की तरफ मुड़े। शमशाद, फौरी तौर पर खाने का बंदोबस्त करना है। जो हुक्म जनाब, आप सामान निकलवा दें, मैं तैयारी करता हूँ। नहीं शमशाद, इसमें देर लगेगी, खाना बाहर से मंगवाना होगा। 1 घंटे में तैयार हो जाएगा जनाब। मसूद साहब ने जेब से चंद नोट निकालकर शमशाद की तरफ बढ़ाए। फौरी तौर पर बाहर से खाना मंगवा कर लोगों को खिलाओ। शमशाद एक लम्हे को हिचकिचाया, मगर फिर उसने नोट ले लिए और किचन की तरफ चला गया। अब मसूद साहब जमील की तरफ मुड़े। हाँ, अब ज़रा अपनी बात की वजाहत भी कर दो। देखिए ना सर, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि खाना ज़रा ज़्यादा पकवाया करें, कम पड़ने का एहतमाल रहता है। शमशाद पर्चा बनाता है, उसके मुताबिक स्टोर से सामान तुम खुद निकालते हो, मगर आपकी निगरानी में। जमील ने बेसाख्ता कहा। ओह, तो तुम्हें इस पर एतराज़ है? मसूद साहब का लहजा और नरम हो गया। जी नहीं, इसमें एतराज़ की क्या बात है? जमील गड़बड़ा गया। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस सूरत में कमी का जिम्मेदार शमशाद है। मैं यहाँ असिस्टेंट मैनेजर हूँ, मगर मेरी सुनता कोई नहीं। यानी तुम वजीर बेकलमदान हो? मसूद साहब की रिवायती ज़राफ़त और शुगुफ्तगी लौट आई, मगर अब्दुल हक को न जाने क्यों इसकी तह में संगीनी छुपी नज़र आ रही थी। इस शुगुफ्तगी ने जमील को और शेर कर दिया। आप खुद देख लें सर, पर्चा तो शमशाद बनाता है ना? हाँ, लेकिन बाहर से आने वाले खाने को जहन में रख कर। इसमें कमी बेशी भी हो सकती है। हाँ, ये तो है, मसूद साहब ने पुरख्याल लहजे में कहा। फिर जमील को बहुत गौर से देखा तो यहाँ खाने के सिलसिले में ज़िम्मेदार 2 अफराद हैं, एक मैं और दूसरा शमशाद। उनके लहजे में तासुफ था। जी हाँ, इसका मतलब है यहाँ असिस्टेंट इंचार्ज की ज़रूरत ही नहीं, यानी तुम गैर ज़रूरी हो। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है जनाब, लेकिन बहरहाल मैं सरकारी मुलाजिम हूँ। अरे हाँ, याद आया। मसूद साहब को अचानक जैसे कुछ याद आ गया। ऐसे बेकार भी नहीं हो तुम, काम तो बहुत करते हो। आप ही जाने सर, जमील ने लापरवाही से कहा। बाहर से आने वाला खाना तुम्हारी ही जिम्मेदारी है ना? मसूद साहब ने बेहद सरसरी अंदाज में कहा। अचानक जमील बहुत चौकन्ना नजर आने लगा। जी हाँ, इसमें तो मैं दखल भी नहीं देता, वो तो मुकम्मल तौर पर तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस मामले में तुम पूरी तरह बाइख्तियार हो, यानी तुम कैंप के इंचार्ज हो, नाम के नहीं, सचमुच के। जी हाँ, लेकिन मैं बाहर जाकर मुखय्यर लोगों से अपील तो नहीं करता। थोड़ी देर पहले तुमने मोतरज़ाना अंदाज में कहा था कि पर्चा शमशाद बनाता है। इस पर्चे के मुताबिक सामान तुम निकालते हो, लेकिन मेरी निगरानी में। गोया मेरी निगरानी के बगैर तुम आज़ादाना सामान निकालो तो कमी नहीं पड़ेगी, यानी मेरी निगरानी बेबरकती का सबब है। ये तो नहीं कहा मैंने, जमील ने जल्दी से कहा, मगर मतलब तो यही था ना। खैर, एक बात जहन में आती है, मुमकिन है आज बाहर से खाना कम आया हो। जी हाँ, मुमकिन है। अब जमील परेशान नजर आ रहा था। मसूद साहब ने इधर उधर देखा, फिर आवाज़ लगाई। आबिद, नसीम, ज़रा यहाँ आओ। किचन में काम करने वालों में से 2 अफराद उनकी तरफ चले आए। क्या हुक्म है साहब जी? नसीम, तुम ज़रा बाहर से आने वाली देगें गिन कर बताओ, मसूद साहब ने कहा। और आबिद, तुम ज़रा इखलाक साहब को बुला लाओ। अब्दुल हक ने देखा जमील बुरी तरह मुस्तरिब हो गया है। वो बार बार पहलू बदलता था, कुछ कहने के लिए मुंह खोलता था, मगर फौरन ही सख्ती से होंठ भींच लेता था। मगर मसूद साहब जैसे इससे बेताल्लुक़ हो गए थे। आपने मुझे याद फरमाया सर। इखलाक की आवाज़ सुनकर मसूद साहब चौंके। उन्होंने सर उठाया। हाँ इखलाक, अपने रजिस्टर में चेक करके मुझे बताओ कि आज बाहर से कितना खाना आया था। मैं रजिस्टर चेक किए बगैर भी बता सकता हूँ सर। चावल की 25 देगें। मसूद साहब ने उसकी बात काट दी। मुझे यकीन है तुम्हारा ज़बानी हिसाब भी दुरुस्त होगा, मगर मैं चाहता हूँ तुम रजिस्टर से चेक करके तहरीरी तौर पर मुझे बताओ। जी बहुत बेहतर। इखलाक ने जमील को एक नज़र देखा और पलट कर चला गया। मुझे नहीं मालूम था कि इखलाक ये काम भी करता है, जमील ने कहा। उसके लहजे में एहतजाज था। इसकी जिम्मेदारी तो सिर्फ कैंप में आने और रुखसत होने वालों का रिकॉर्ड मुरतब करना है ना? नहीं, कैंप में आने वाली और कैंप से बाहर जाने वाली हर चीज़ का रिकॉर्ड वो मुरतब करता है। लेकिन सर, मैं इस कैंप का इंचार्ज हूँ, असिस्टेंट इंचार्ज साहब। यहाँ की हर बात से बाखबर रहना चाहता हूँ मैं। तुम्हारी तरह नाम का इंचार्ज बनना मुझे गवारा नहीं। इसका मतलब है आपको मुझ पर एतमाद नहीं?
بات اعتماد کی نہیں، ذمہ داری کی ہے جمیل۔ مسعود صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ امانت بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس معاملے میں میں اپنا ہار دوسروں پر ڈالنا پسند نہیں کرتا، ورنہ پرچون فریشوں جیسی خود اپنے سامنے راستہ نہ تلواتا۔ یہی شکایت ہے نا تمہیں؟ نہیں سر، یہ بات نہیں۔ اتنی دیر میں نسیم آ گیا۔ سر جی، یہاں 16 خالی دیگیں موجود ہیں، 12 چاولوں کی اور 4 سالن کی۔ دیکھا آپ نے، آج باہر سے کھانا آیا ہی کم تھا، جمیل نے کہا۔ اچھا، ذرا اخلاق آ جائے پھر دیکھتے ہیں، مسعود صاحب نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ اخلاق اس بار پتلے سے ایک رجسٹر کے ساتھ آیا۔ جی سر، چاول کی 25 دیگیں اور سالن کی 15 دیگیں آئی تھیں آج۔ کچھ خالی دیگیں میں نے پہلے ہی واپس بھجوا دی تھیں، جمیل نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ ابھی 2 منٹ پہلے تو تم کہہ رہے تھے کھانا ہی کم آیا تھا، مسعود صاحب نے کہا۔ تمہیں یاد ہے کتنی دیگیں آئی تھیں اور کتنی خالی دیگیں تم نے واپس بھجوائیں؟ اب میں گنتا تو نہیں ہوں نا، حالانکہ حساب رکھنا چاہیے تمہیں، مسعود صاحب نے کہا، پھر اضافہ کیا، میری طرح آخر یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ پھر وہ اخلاق کی طرف مڑے۔ تم کیا کہتے ہو اس سلسلے میں؟ جی سر، 40 دیگیں آئی تھیں، ان میں سے 25 دیگیں واپس بھجوائی جا چکی ہیں، لیکن وہ خالی نہیں تھیں، جیسی بھری ہوئی آئی تھیں ویسی ہی بھری ہوئی گئی ہیں، اخلاق نے کہا۔ اور یہ تو ہر روز ہوتا ہے، بس آج تعداد ذرا بڑھ گئی تھی۔ یہ بات تمہارے علم میں تھی؟ مسعود صاحب نے جمیل سے پوچھا۔ نہیں جناب، اخلاق تو کہتا ہے یہ روز کا معمول ہے۔ جی، وہ کھانا زیادہ ہوتا ہے تو میں دربار بھجوا دیتا ہوں، یہ سوچ کر کہ کھانا ضائع نہ ہو۔ بہت اچھی سوچ ہے تمہاری، مسعود صاحب بولے، لیکن میں نے کہا نا کہ میں اپنے کیمپ کے بارے میں بے خبر رہنا پسند نہیں کرتا۔ مجھے معلوم ہے وہ دیگیں دربار کے لنگر کی دکانوں پر سجا دی جاتی ہیں، تم ان کے پیسے وصول کرتے ہو۔ میں جانتا تھا لیکن چشم پوشی کرتا تھا، مگر آج تم حد سے گزر گئے۔ کیمپ میں کھانا کم پڑ گیا، اس کے لیے میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ جانے دیجئے سر، جمیل نے بڑی ڈھٹائی سے کہا۔ پہلی بار یہ غلطی ہوئی ہے کہ کیمپ کو نپٹانے سے پہلے دیگیں دربار بھجوا دیں۔ اب آدمی سے غلطی تو ہو ہی جاتی ہے سر، یہ غلطی نہیں بددیانتی ہے۔ اب میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا، مگر آپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں سرکاری ملازم ہوں، میں اپنے اختیارات سے واقف ہوں جمیل۔ فی الحال تمہیں معطل کر رہا ہوں، انکوائری ہونے پر تم یقیناً ڈسمس ہو جاؤ گے۔ دیکھ لیں گے سر، تم یہاں حاضر رہو گے لیکن کسی کام میں دخل نہیں دو گے۔ جمیل پاؤں پٹکتا ہوا چلا گیا۔ مسعود صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے۔ عبدالحق دنیا کی نیرگی اور بول نجمی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے خوشی تھی کہ مسعود صاحب کھرے آدمی ثابت ہوئے، لیکن اسے افسوس تھا کہ جمیل جو خود اتنا خراب آدمی تھا، کیسے ان کی کردار کشی کرتا رہا۔ جو کچھ اس نے مسعود صاحب کے بارے میں اس سے کہا تھا، نہ جانے کس کس سے کہتا رہا ہوگا۔ اسے جمیل کے کردار پر افسوس تھا۔ رات تک کیمپ میں سب کو معلوم ہو گیا کہ جمیل کو معطل کر دیا گیا ہے، لیکن جمیل کو دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ وہ لوگوں سے یوں ہی مذاق کرتا پھر رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ بہرحال اس رات کیمپ میں اس موضوع پر بات ہوتی رہی، لیکن جمیل کے سامنے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اس رات افضال صاحب جلدی سو گئے، نہ جانے کیوں وہ بہت اداس اور دل گرفتہ نظر آ رہے تھے۔ سونے سے پہلے دیر تک وہ اکیلے ایک گوشے میں دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے بیٹھے رہے۔ رہ کر وہ کچھ بڑبڑاتے، اپنے سر پر زور زور سے ہاتھ مارتے۔ کوئی اندرونی اضطراب تھا جو انہیں بے چین کیے ہوئے تھا۔ عبدالحق نے حمید سے کہا، افضال صاحب کی طبیعت آج کچھ خراب لگ رہی ہے۔ ہاں، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ عبدالحق کا جی چاہ رہا تھا جا کر ان کے پاس بیٹھے، ان کی دلجوئی کرے، لیکن کوئی غیر شعوری احساس اسے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس وقت افضال صاحب تنہائی چاہتے ہیں، لیکن اس کی اپنی فطرت ایسی تھی کہ وہ کسی کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تھا، سو فطرت اسے بار بار اکساتی تھی کہ وہ ان کی طرف بڑھے۔ اسے اس پر بھی حیرت تھی کہ کسی اور کو افضال صاحب کی فکر نہیں، حالانکہ وہ سبھی کی فکر کرتے تھے۔ افضال صاحب کی طرف بڑھنے کے لیے عبدالحق کو ایک بہانہ، کسی کی تائید درکار تھی۔ اس نے حمید سے کہا، چلو کچھ دیر چل کر ہم افضال صاحب کے پاس بیٹھیں۔ ایسا غضب نہیں کرنا، حمید نے جلدی سے کہا، اس وقت انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا ہی بہتری ہے۔
کیا مطلب؟ دیکھو، مہینے میں کم از کم ایک بار ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اس وقت وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہوتے، لیکن ایسے میں کوئی قریب جائے تو وہ جنونی ہو جاتے ہیں، کسی کو کوئی بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو پھر یہ ایسے ہی رہیں گے کیا؟ کچھ دیر ایسے ہی رہیں گے، پھر سو جائیں گے، بے خبر اور گہری نیند، اور ہو سکتا ہے کہ کل دوپہر کو یا شام کو سو کر اٹھیں۔ عبدالحق بہت ملول ہوا، اس سے ان کا حال دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ تم بیکار کڑ رہے ہو، حمید نے اسے تسلی دی، یہ کیفیت ان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ کیسے؟ اس کیفیت کے بعد وہ گہری نیند سو جاتے ہیں۔ نیند ان کے لیے نعمت ہے، جانتے ہو کیوں؟ عبدالحق نے نفی میں سر ہلایا، اس لیے کہ وہ کبھی سوتے ہی نہیں ہیں۔ مگر میں نے تو ہر رات انہیں سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبدالحق نے اعتراض کیا، سوتے نہیں ہیں، بس آنکھیں بند کیے پڑے رہتے ہیں تاکہ دوسروں کی نیند خراب نہ ہو۔ شروع میں یہ سوتے تھے مگر ذرا دیر میں ہی چیختے ہوئے اٹھ جاتے، شاید کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتے تھے، اور اٹھتے تو زور زور سے چیختے تھے، مجھ پر لعنت ہو مجھ پر، موت نے بھی مجھ پر لعنت بھیج دی ہے۔ عبدالحق سوچ میں پڑ گیا، یہ تو نفسیاتی معاملہ ہے، کچھ ایسی گزری ہے ان پر جو ان کے ضمیر کے لیے بوجھ ہے۔ کبھی ان سے پوچھا کہ پاکستان آتے ہوئے ان پر کیا گزری تھی؟ وہ بس اتنا کہتے ہیں کہ کچھ نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا، اور جو بچا وہ زمین کا بوجھ ہے۔ اپنے بیوی بچوں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں نہیں بتاتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ سب شہید ہو گئے، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میں کہیں کھو گیا، ضائع ہو گیا۔ عبدالحق کو افضال صاحب سے اپنی گفتگو یاد آ گئی، اس سے بھی انہوں نے یہی کہا تھا۔ اب وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، افضال صاحب کا نہ سونا بھی فطری تھا، یہ نہیں کہ انہیں نیند نہیں آتی ہوگی۔ بات یہ ہے کہ وہ نیند سے لڑتے تھے، سونا نہیں چاہتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ اپنے ڈراؤنے خواب سے گھبراتے تھے۔ ڈراؤنے خواب دیکھنے والے بھی نیند سے نہیں لڑتے۔ نیند بہت بڑی آسائش ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ تھکن اور اس محلال کو ضائع کر کے آدمی کو تازہ دم کر کے قدرتی طور پر اس کی صحت اچھی رکھتی ہے۔ کوئی شخص اگر 2 رات نہ سوئے تو اس کی تھکن اور اس محلال کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، نڈھال ہو جاتا ہے آدمی، اسی لیے ڈراؤنے خواب کا خوف بھی اسے نیند سے دور نہیں رکھ سکتا۔ افضال صاحب دوسروں کا خیال رکھنے والے آدمی تھے، وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ سونے کے بعد وہ چیختے ہوئے اٹھتے ہیں اور دوسروں کی نیند خراب ہوتی ہے، تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ وہ سوئیں گے نہیں۔ اپنے خوابوں پر تو ان کا قابو تھا نہیں، اپنی نیند سے تو وہ لڑ ہی سکتے تھے۔ اب عبدالحق سمجھ سکتا تھا کہ افضال صاحب کی یہ کیفیت اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے، اس طرح اللہ انہیں ایک طویل نیند عطا فرما کے تازہ دم کر دیتا ہے، ورنہ جاگنے کی وہ تھکن اور بے آرامی ان کے وجود کو دیمک کی طرح چاٹ جائے۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے عبدالحق کو افضال صاحب پر ترس آنے لگا، ایک ایسا شخص جو زندہ رہنے کا ہر جواز کھو چکا ہے، مگر اللہ کا حکم آنے تک اسے جینا ہے، کیسا قابل رحم ہوتا ہے۔ افضال صاحب نے بظاہر جینے کے کئی جواز بنا لیے تھے، لیکن اندر سے وہ موت کے آرزومند تھے، ورنہ وہ چیخ کر یہ کیوں کہتے کہ موت نے بھی ان پر لعنت بھیج دی ہے۔ افضال صاحب کے بارے میں عبدالحق کا تجسس اور بڑھ گیا، اسے یقین ہو گیا کہ پس منظر میں کوئی بہت بڑی کہانی ہے، اس سے شرمندگی بھی ہوئی۔ عام حالات میں وہ غیر ضروری تجسس سے بچتا تھا کہ اللہ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وہ دیکھو سو گئے، حمید کی آواز نے عبدالحق کو چونکا دیا۔ اس نے سر گھما کر دیکھا، افضال صاحب جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہیں ڈھہ گئے تھے، ان کا جسم بے ترتیب اور نہایت بے آرامی کی حالت میں تھا۔ ایسی بے آرامی میں کوئی سو نہیں سکتا، لیکن افضال صاحب گہری نیند سو رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایسا سکون تھا کہ وہ کسی معصوم بچے کا چہرہ لگ رہا تھا۔ کچھ دیر تو عبدالحق یہ سوچ کر بیٹھا رہا کہ کہیں ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، پھر وہ اٹھا اور اس نے انہیں سیدھا کر کے لٹایا، کمبل اڑایا۔ افضال صاحب اتنی گہری نیند میں تھے کہ اس دوران کس مسائے بھی نہیں۔ عبدالحق کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا، اس دوران نذیر، نعمان اور مجید بھی سونے کے لیے وہاں آ گئے تھے۔ ان کے درمیان گفتگو ہونے لگی۔ جمیل کا نام سن کر عبدالحق چونکا اور ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔
اب جمیل کا کیا بنے گا؟ مجید نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ بڑے صاحب اصول کے پکے ہیں، اسے چھوڑیں گے نہیں، نعمان نے کہا۔ لیکن تجھے اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے جمیل کی؟ یہ مجید کسی کی فکر نہیں کرتا، یہ صرف اپنی فکر کرتا ہے، نذیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیوں نہ کروں، میری فکر کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ میں بھی اپنی فکر نہیں کروں تو کیا بنے گا میرا؟ مجید نے جھنجھلا کر کہا۔ ارے 3 وقت کی روٹی کے سوا فکر کی بات کیا ہے، وہ بھی فکر کے بغیر مل جاتی ہے، نذیر نے کہا۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، نعمان چھیڑنے والے انداز میں گنگنانے لگا۔ تو اور کیا، آگے پوری زندگی پڑی ہے، اس کیمپ میں تو نہیں گزرے گی نا؟ مجید بولا۔ ابھی تو شادی کرنی ہے، گھر بسانا ہے، بچے ہوں گے، ان کے مستقبل کا سوچنا ہے، نذیر نے ٹکڑا لگایا۔ حمید ابھی تک اس گفتگو میں شامل نہیں ہوا تھا اور عبدالحق اس رمز پر گفتگو کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تینوں جوان تھے، 30 سے کچھ کم ہی عمر ہوگی ان کی، لیکن جو کچھ وہ دیکھ کر آئے تھے اس کے نتیجے میں اپنی عمر سے بڑے لگنے لگے تھے۔ ہاں، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، مجید نے آنکھ بھر کے کہا۔ مستقبل کی بھی تو فکر کرنی ہی ہوگی۔ کوئی بات نہیں، اگر چھن گیا ایک نشیمن تو کیا غم، مقامات آہو فغا اور بھی ہیں، نعمان پھر گنگنایا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، جمیل صاحب کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مجید نے جیسے چڑھ کر کہا۔ تیل دیکھو اور تیل کی دھار دیکھو، نذیر کے انداز میں چیلنج تھا۔ دیکھ لینا، مجید ٹھیک کہتا ہے، نعمان نے پہلی بار سنجیدگی سے کہا۔ اس کے لہجے میں تعصب تھا۔ بڑے صاحب جمیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ عبدالحق عام طور پر خاموشی سے سنتا تھا، دوسروں کی گفتگو میں مداخلت نہیں کرتا تھا، مگر اس وقت اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے تیز لہجے میں کہا، میں سمجھتا ہوں کہ جمیل کو سزا ملنی چاہیے اور ملے گی بھی۔ مسعود صاحب نے اسے معطل تو کر ہی دیا ہے، اس کے خلاف تمام ثبوت موجود ہیں، انکوائری کے نتیجے میں وہ برطرف بھی ہوگا۔ بابو صاحب، آپ کچھ بھی نہیں جانتے، نذیر نے کہا۔ جمیل صاحب بڑی چیز ہیں، لیکن مسعود صاحب، عبدالحق نے کچھ کہنا چاہا۔ بڑے صاحب سے بھی بڑی چیز، نذیر نے ان کی سنی انسنی کرتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ اور جمیل صاحب زیادہ دیر معطل بھی نہیں رہیں گے، مجید نے فخریہ لہجے میں کہا۔ کیوں؟ یہاں تو اللہ کا قانون ہے، مجرم کو سزا تو ملے گی۔ عبدالحق کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ ابھی تو یہاں انگریز کا قانون ہے اور نہ جانے کب تک چلے گا۔ نعمان کے لہجے میں بھی تلخی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ نہیں سمجھ سکتے، جمیل صاحب کے بڑے صاحب سے بھی بڑے بڑے افسروں سے تعلقات ہیں۔ تعلقات سے کیا ہوتا ہے؟ تعلقات سے جرم کرنے کا لائسنس مل جاتا ہے کیا؟ جی ہاں بابو صاحب، اب تک ہم نے یہاں پر یہی دیکھا ہے۔ حمید نے پہلی بار زبان کھولی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، جمیل میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ مسعود صاحب سے بڑے افسران سے ان کے تعلقات ہیں، جبکہ وہ تو مسعود صاحب کی نظروں میں بھی صاحب عزت نہیں ہیں۔ آدمی کا فرق ہوتا ہے بابو صاحب، نعمان نے کہا۔ یہاں بنیادی رشتہ غرض کا ہے، غرض سے دوستی، غرض سے تعلق، اور جو غرض نہیں رکھتا اسے جیتا بھی نہیں جا سکتا، جیسے اپنے بڑے صاحب۔ عبدالحق کی نظر حمید پر پڑی۔ اسے محسوس ہوا کہ حمید کی نگاہوں میں تنبیہ ہے، جیسے وہ اسے موضوع پر گفتگو سے منع کر رہا ہو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ویسے بھی اس گفتگو نے اس کے ذہن میں کئی سوالوں کو جنم دیا تھا جن پر اسے سوچنا تھا۔ سب سونے کے لیے لیٹ گئے اور وہ بھی سو گیا، مگر عبدالحق دیر تک جاگتا رہا اور ان سوالات پر سوچتا رہا۔ بڑے افسروں کو جمیل سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ کیا دے سکتا ہے وہ انہیں؟ بڑے افسروں کو کھانے کی ضرورت تو نہیں ہو سکتی، مگر اس سوال کا جواب اس کے پاس تھا نہیں۔ شاید حمید اس سوال کا جواب دے سکے، تبھی تو اس نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ پھر وہ ان گروہ بندیوں پر غور کرنے لگا جو اسے وہاں نظر آئی تھیں۔ نذیر، مجید اور نعمان ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، لیکن جمیل کے مسئلے پر ان کا رد عمل مختلف تھا۔ مجید جمیل کا حامی معلوم ہوتا تھا، نعمان مخالف، جبکہ نذیر غیر جانبدار تھا۔ یہاں بھی غرض کی ضرورتوں کی کار فرمائی ہوگی، مگر یہاں وہ سمجھ سکتا تھا۔ ہاں، یہاں تو غرض موجود تھی۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ جمیل جیسے عام آدمی سے بہت بڑے افسروں کو کیا ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کے مشاہدے کے مطابق
جمیل کی اہلیت بس اتنی تھی کہ وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکتا تھا، لیکن بڑے افسروں کو یہ حاجت تو نہیں ہو سکتی۔ یہ سب کچھ سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی بھی آنکھ لگ گئی۔ حمیدہ عبدالحق کے لیے بہت زیادہ پریشان تھی، بہت فکر مند تھی۔ عبدالحق سے وہ اس کے زمانہ شیر خواری سے واقف تھی۔ نور بانو نے اسے بتایا تھا کہ وہ کیا کہہ کر گیا ہے، یہ کہ وہ اس کا کام کر کے ہی آئے گا، اور کام ناممکن تھا۔ ایک ایسے شخص کو انسانوں کے جنگل میں تلاش کرنا جسے آپ نے دیکھا بھی نہ ہو، جسے آپ صرف نام سے جانتے ہوں، ناممکن ہی کہلائے گا۔ ارے بڑے شہروں میں تو ایک نام کے دسیوں آدمی ہو سکتے ہیں، اور پھر سوال یہ تھا کہ وہ انہیں ڈھونڈے گا کہاں؟ کوئی پتہ، کوئی نشان، کوئی سراغ نہیں تھا اس کے پاس۔ تو کیا نور بانو کا خدشہ درست ہے؟ اس ضدی لڑکے کو نور بانو کا چچا نہیں ملے گا، اور وہ اپنے عہد کے مطابق یہ کام کیے بغیر واپس نہیں آئے گا۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ عبدالحق وعدے کا پکا ہے، مگر حمیدہ زیادہ دیر مایوس رہنے والی نہیں تھی۔ اس نے زندگی ہی ایسی گزاری تھی، اتنا کچھ دیکھ چکی تھی کہ مایوسی سے اس کا تعلق زیادہ دیر کا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے تو اللہ کی رحمت کے عقل کو عاجز کر دینے والے مظاہرے دیکھے تھے۔ اللہ نے اس لال آندھی سے اس کو بچایا جس نے ارد گرد کے کئی گاؤں نگل لیے تھے، اور ان میں کوئی متنفس بھی زندہ نہیں بچا، اور وہ بچی بھی کیسے کہ آنکھوں سے محروم ہو گئی۔ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ایسا لگتا تھا وہ دنیا میں اکیلی ہے۔ تب اللہ کی رحمت نے اسے سایہ دیا، سر جھپانے کا ٹھکانہ فراہم کیا، کھانے کو کھجوریں اور پینے کو پانی عطا فرمایا۔ اس رزق نے جو پتھر میں کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہے، وہ اگر ایسی بھیانک تنہائی میں زندہ رہی تو صرف اللہ کے کرم سے۔ اس نے کبھی انسانی آواز تو کجا کسی جاندار کے قدموں کی چاپ بھی نہیں سنی، یہاں تک کہ چھوٹا ٹھاکر عبدالحق بن کر چلا آیا۔ وہ تو معجزہ تھا، ورنہ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے کبھی مل سکے گا۔ وہ تو اپنی دانت میں زندگی کے باقی دن پورے کر رہی تھی، مگر اللہ نے اسے اتنا کچھ دے دیا۔ عبدالحق مل گیا، آنکھوں کی کھوئی ہوئی روشنی مل گئی، اور وہ اب بھی زندہ ہے، زندہ اور صحت مند۔ حمیدہ کبھی اس پر غور کرتی تو سوچتی کہ اس نے 3 زندگیاں گزاری ہیں۔ ایک زندگی تو جمال دین کی بیوی، وصال دین کی ماں اور اوتار سنگھ کی اماں کی حیثیت سے، دوسری وہ تنہا زندگی جہاں نہ کوئی آدم تھا نہ آدم زاد، اور جہاں دنوں کا شمار بھی ممکن نہیں تھا، اور تیسری یہ جو وہ اب گزار رہی تھی۔ پیچھے پلٹ کر دیکھتی تو وہ پہلی زندگی اسے اپنی نہیں لگتی تھی۔ وہ جمال دین کی بیوی اور وصال دین کی ماں کی، حمیدہ کی زندگی تھی، بس وہ ان کی زندگی کی عینی شاہد تھی، وہ نہیں تھی، اور دوسری زندگی اب محض ایک ڈراؤنا خواب لگتی تھی، جیسے خواب دیکھا اور آنکھ کھل گئی۔ ہاں، اب جو زندگی وہ گزار رہی تھی وہ حقیقی لگتی تھی۔ تو حمیدہ نے خود کو جھڑکا اور مایوسی اور پریشانی کو ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ رب جس نے عبدالحق کو اس تک پہنچا دیا، وہ انشاءاللہ عبدالحق کو نور بانو کے چچا تک بھی پہنچا دے گا، پھر عبدالحق سرخرو واپس آئے گا۔ مگر اس خیال سے وہ حمیدہ کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اگر نور بانو کے چچا مل گئے تو نور بانو ان کے پاس چلی جائے گی۔ اس کے بعد ضروری نہیں کہ وہ ان سے عبدالحق کے لیے نور بانو کا رشتہ مانگے اور وہ ہاں کر دیں۔ کیا پتہ ان کا اپنا کوئی بیٹا ہو اور وہ اس سے نور بانو کی شادی کرنا چاہیں۔ اس صورتحال میں عبدالحق تو رہ جائے گا، لیکن اس نے فوراً ہی لاہور پڑی اور اس خیال کو بھی ذہن سے جھٹک دیا۔ آدھی اندیشے پالنا شروع کر دے تو اس کی کوئی حد ہی نہیں ہوتی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آدمی کر ہی کیا سکتا ہے۔ اس نے سوچا اللہ کا اتنا فضل و کرم دیکھنے کے بعد اس کے خوف کا یہ حال ہے، یہ تو اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اس طرح سے سوچے گی تو وہ دعا بھی نہیں کر سکے گی۔ اگر نور بانو کے چچا کے مل جانے کی دعا کرتی ہے تو نور بانو کے ہاتھ سے نکلنے کا ڈر ہے، اور اگر ان کے نہ ملنے کی دعا کرتی ہے تو وعدے کا سچا عبدالحق واپس ہی نہیں آئے گا۔ یہ تو بند گلی ہے۔ اس نے دل میں اللہ سے توبہ کی۔ جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے معجزے جیسی نعمت عطا ہو، ان کا ایمان پختہ ہونا چاہیے، انہیں تو کبھی کسی خوف اور اندیشے کا شکار ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس نے اللہ سے دعا کی کہ ایسا کچھ کر دے جس میں سب کے لیے بہتری ہو۔
پھر اس نے کچھ اچھا، کچھ ایسا سوچنے کی کوشش کی جو مایوسی اور خوف سے پاک ہو، جس میں دل خوش ہو، اور ایسا سوچنے کے لیے اس کے پاس عبدالحق اور نور بانو کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ کبھی وہ اپنے بیٹے وصال دین کے بارے میں سوچنے کی کوشش کرتی تو وہ اسے بھولی بسری بات لگتی، بلکہ کبھی تو اسے لگتا وہ کسی اور ہی حمیدہ کا بیٹا تھا، اس کا اپنا نہیں۔ ایسے میں ایک لمحے کے لیے اسے احساس جرم ہوتا، ارے وہ کیسی ماں ہے کہ اسے اپنے بیٹے کو ایسے بھول گئی کہ اب اس کی صورت اسے یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آتی، مگر فوراً ہی اسے لال آندھی کا سما یاد آ جاتا۔ ان کی خوفناکی کا یہ حال تھا کہ اس کا تصور کرنے پر بھی اس کے جسم میں تھر تھری دوڑنے لگتی۔ وہ دن اسے اچھی طرح یاد تھا، وہ اسے کبھی بھول ہی نہیں سکتی تھی۔ اس دن ٹھاکر جی نے گاؤں کے تمام لوگوں کو طلب کیا، جو ایک غیر معمولی بات تھی۔ جمال دین اور وصال دین بھی گئے۔ تب اس نے ان دونوں کو آخری بار دیکھا تھا، پھر وہ پلٹ کر نہیں آئے۔ وہ اپنے دروازے پر کھڑی رہی، پھر اچانک گاؤں میں بھگدڑ مچ گئی۔ لوگوں نے اپنے گھروں پر سفید جھنڈے لہرا دیے، لیکن ساتھ ہی وہ گھر چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ عجیب افراتفری کا عالم تھا، سب لوگ گاؤں سے باہر جا رہے تھے۔ حمیدہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے گاؤں کی عورتوں کو روک کر ان سے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن پوری بات کسی نے بھی نہیں بتائی۔ وجہ یہ تھی کہ کوئی رک کر بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ بیشتر کا رویہ ان کے ساتھ معادنہ تھا۔ گزرتی ہوئی عورتوں سے ایک ایک جملے کی معلومات حاصل ہو گئیں۔ ہوا کیا ہے؟ اس نے ایک عورت سے پوچھا۔ کل جگ ہے، کل جگ، عورت نے جواب دیا۔ دوسری نے کہا جے پور والے حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ حمیدہ نے پوچھا، مگر اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی وہ عورت آگے جا چکی تھی۔ پھر ایک عورت نے کہا سب کچھ اس اپرادھی چھوٹے ٹھاکر کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حمیدہ کو الجھن ہونے لگی۔ چھوٹا ٹھاکر تو دہلی میں ہے، اس نے ایسا کیا کر دیا کہ جے پور والے ٹھاکروں کی گڑھی پر حملہ آور ہو رہے ہیں؟ دیکھ لینا، اب تو یہ گاؤں مٹ کر رہے گا، ایک عورت دوسری سے کہتی ہوئی گزری۔ ایک گھنٹے میں اس نے دیکھ لیا کہ گاؤں پوری طرح خالی ہو گیا ہے، عورتوں اور بچوں میں سے بھی کوئی نہیں تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ مردوں کی بھاری اکثریت بھی گاؤں خالی کر گئی تھی۔ حمیدہ کا اندازہ تھا کہ بہت تھوڑے مرد گاؤں میں رہ گئے ہیں۔ حمیدہ کو الجھن بھی تھی اور پریشانی بھی۔ ٹھاکر اتنا اچھا انسان تھا کہ گاؤں کے تمام لوگ اس سے محبت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے اس کی، تو چھوٹے ٹھاکر نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ بڑے ٹھاکر کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ لیکن اس کے سوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا۔ شام ہو گئی، حمیدہ وہیں کھڑی رہی۔ جمال دین اور وصال دین میں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ پھر گاؤں کی طرف سے ایسی دھول اٹھی کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا، ساتھ ہی نعرے بھی سنائی دینے لگے۔ لگتا تھا حملہ ہو گیا ہے۔ حمیدہ اس طرف جانا چاہتی تھی، لیکن ایک خیال اسے روک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ چھوٹے ٹھاکر کو واپسی آنا ہے، لیکن ابھی وہ واپس نہیں آیا ہے۔ واپس آتا تو وہ سب سے پہلے اسے ملنے آتا تھا، اور اسے یہ خیال بھی تھا کہ یہ سب کچھ چھوٹے ٹھاکر کی وجہ سے ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے چھوٹے ٹھاکر کی جان کو خطرہ ہے۔ کاش وہ اس راستے سے آئے تو وہ اسے گاؤں جانے ہی نہیں دے گی، وہ اسے یہیں سے بھگا دے گی، مگر اس کے لیے کچھ کرنا بھی چاہیے۔ سورج غروب ہوا تو اس نے نماز پڑھی اور سب کے لیے، خاص طور پر چھوٹے ٹھاکر کے لیے دعا کی۔ اس سے فارغ ہوئی تو جو ٹھاکر جی کی امانتوں کی طرف توجہ دی، اس میں زر و جواہر، نقد رقم کے علاوہ زمینوں کے کاغذات بھی تھے۔ اسے خیال تھا یہاں گاؤں میں بہت کچھ ختم ہونے والا ہے، بلکہ شاید سب کچھ۔ چھوٹے ٹھاکر کو شہر میں زندگی گزارنی ہو، اسے یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے۔ اس نے خاصے زیورات اور رقم ایک طرف کر کے ان کو ایک پوٹلی میں باندھ دیا، اور باقی رقم اور زیورات اور زمین کے کاغذات کی ایک اور پوٹلی بنا دی۔ پھر وہ دوبارہ دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی۔ گاؤں کی طرف سے چیخ و پکار اور فائرنگ کی آوازوں میں شدت آ گئی۔ حمیدہ کا دل چاہتا تھا وہاں جائے، مگر وہ جانتی تھی کہ چھوٹے ٹھاکر کے لیے اس کی ذمہ داریاں زیادہ اہم ہیں۔ کبھی کبھی اسے خیال ستاتا کہیں چھوٹا ٹھاکر حویلی ہی میں نہ ہو، لیکن مطمئن دل ہر بار تردید کر دیتا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کا دل سچا ہے۔ صبح کی نماز پڑھ کر اس نے پھر دعا کی۔ اس بار وہ باہر آئی تو گاؤں میں سکوت تھا، کہیں کوئی آواز نہیں تھی۔ سورج طلوع ہوا تو پوٹلی کو گھر میں رکھ کر وہ گاؤں کی طرف چل دی۔
راستے میں جگہ جگہ لاشیں پڑی تھیں۔ حویلی کے پھاٹک کے باہر لاشوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہیں اسے جمال الدین کی لاش نظر آ گئی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر چند لمحے وہ اس کے چہرے کو دیکھتی رہی جس پر ابدی سکون تھا۔ رب راکھا، اللہ تمہیں اپنے بہت قریب جگہ عطا فرمائے، اس نے زیر لب کہا اور آگے بڑھ گئی۔ پھاٹک سے گزر کر وہ احاطے میں داخل ہوئی۔ احاطہ لاشوں سے اسی طرح پٹا ہوا تھا کہ آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگا۔ اتنا خون، اتنی لاشیں اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ لیکن کچھ فاصلے پر اس کی نظر ایک جانی پہچانی قمیص پر گئی۔ وہ گرتی پڑتی اس کی طرف بڑھی۔ وہ وصال الدین ہی تھا۔ اس کے سینے میں بہت بڑا گھاؤ تھا۔ خون جم کر سیاہ ہو چکا تھا، لیکن چہرے پر نور اور سکون تھا۔ حمیدہ نے اس کا سر اٹھا کر اپنے دانوں پر رکھ لیا، پھر جھک کر اس کی پیشانی چوم لی۔ اللہ تمہیں قبول فرمائے پتر۔ وہ اٹھی اور پلٹ کر دیکھے بغیر پھاٹک کی طرف چل دی۔ وہ آگے جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، ویسے بھی وہاں لاشوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ وہ واپس اپنے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی، لیکن اب اس کا یقین متزلزل ہو چکا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، کون جانے چھوٹا ٹھاکر بھی، مگر اب اپنے دل کی بات پر اسے یقین نہیں رہا۔ وہ تو بس ایک موہوم آس کی ڈور تھامے کھڑی رہی۔ پھر ایک دم ہوا جیسے بند ہو گئی اور فضا پر ایک گہرا غیر فطری سا سکوت طاری ہو گیا۔ سکوت تو پہلے بھی تھا، لیکن یہ سکوت ایسا تھا کہ اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا جو گہرا سرخ ہو رہا تھا۔ لال آندھی، اس کے اندر سے کوئی سہمی ہوئی آواز ابھری، سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ مگر وہ چھوٹے ٹھاکر کا انتظار کرنے پر مجبور تھی۔ وہ پوٹلی ہاتھ میں لیے دروازے پر کھڑی رہی۔ وہ انتظار امید سے ایسا محروم تھا کہ جب اس نے چھوٹے ٹھاکر کو آتے دیکھا تو لگا وہ ان کا فریب نظر ہے، مگر وہ آ کر اسے لپٹا تو ثابت ہو گیا کہ وہ حقیقت ہے۔ حمیدہ جانتی تھی کہ وقت بہت کم ہے، اور طاہر سنگھ ضدی تھا اور اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار حمیدہ نے ماں بن کر اسے حکم دیا اور جانے پر مجبور کر دیا۔ شاید وہ دن تھا جب اس کی پچھلی زندگی ختم ہو گئی، کیونکہ اس آندھی میں اس کا بچ جانا بس معجزہ ہی تھا۔ وہ صرف بچ جانا ہی نہیں، جس طرح رب نے اس کے زندہ رہنے کا اہتمام فرمایا وہ بھی معجزہ تھا۔ اب اس نے سوچا تو اسے لگا کہ جیسے وہ برزخ کی زندگی تھی۔ وہ اکیلی اندھی عورت اس مقام پر جہاں کئی گاؤں ریت کے نیچے دب کر فنا ہو گئے، اس کے لیے سر چھپانے کا ٹھکانہ ایک جھونپڑی، رزق کا سامان کھجور کا درخت اور پیاس کے لیے نہ ختم ہونے والا پانی۔ بے شک اللہ اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا اور اس کا کوئی مقصد بھی تھا۔ پھر اس کی زندگی چھوٹے ٹھاکر کی آمد سے شروع ہوئی، اور چھوٹا ٹھاکر عبدالحق بن کر آیا تھا۔ اس نے سمجھ لیا اللہ نے اسے عبدالحق کے لیے ہی زندہ رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اپنے بیٹے وصال الدین کی یاد نہیں آتی تھی۔ وہ زندگی تو اس کی ختم ہو چکی تھی۔ جو عرصہ اس نے تنہائی میں گزارا تھا اس کے بارے میں اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کس وقت دن ہے اور کس وقت رات۔ عرصے کا شمار کیا کرتی؟ اسے تو لگتا تھا وہ 10 برس گزر گئے ہیں، اور اس عرصے میں وہ ہر سوچ سے مبرہ تھی۔ بس وہ تھی اندازے سے پڑھی جانے والی نمازیں اور یا اللہ کا ورد۔ شاید سوچتی تو پاگل ہی ہو جاتی۔ ہاں، ایک یقین اس کے اندر موجود تھا، اور وہ یہ کہ اس کا چھوٹا ٹھاکر ضرور واپس آئے گا، اور وہ واپس آیا تھا۔ اس کی ٹوٹی ہوئی زندگی کی دوڑ پھر سے جڑ گئی، اور اب تو اسے آنکھیں بھی مل گئی تھیں۔ کبھی کبھی تو اسے یہ سب اتنا غیر حقیقی لگتا کہ وہ سوچتی شاید کوئی خواب ہے۔ ایسے میں وہ اپنے بازو میں چٹکی بھرتی، منہ سے سسکی کی آواز نکلتی تو اسے یقین ہوتا کہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ یہ سب کچھ سوچتے سوچتے وہ چونکی، اسے احساس ہوا، اور پھر حیرت۔ یہ سب کچھ اس نے پہلی بار سوچا تھا۔ اس سے پہلے اس نے زندگی کے ان غیر معمولی ادوار پر غور نہیں کیا تھا۔ اب بھی شاید وہ سب کچھ اس لیے یاد آیا تاکہ ایمان تازہ ہو جائے اور اس کے اندر کے خوف اور وسوسے دھل جائیں۔ خوف اور وسوسے واقعی دھل گئے تھے۔ اب ان کے اندر ایک خوشی تھی اور بے پناہ طمانینت۔ وہ نور بانو کے بارے میں سوچنے لگی، نہ جانے کیسے، مگر اسے شروع ہی میں احساس ہو گیا تھا کہ عبدالحق اور یہ لڑکی ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔
اس نے بغیر دیکھے ہی اس لڑکی کو عبدالحق کے لیے پسند کر لیا تھا، اور پھر جب اس کی آنکھ کی بینائی واپس آنا شروع ہوئی تو اس نے چپکے چپکے سے اسے جانچنا شروع کیا۔ نور بانو کو تو نہیں معلوم تھا کہ اس کی بینائی کس حد تک بحال ہو چکی ہے، سو وہ اس کے سامنے عبدالحق کا تذکرہ کرتی اور اس کا رد عمل دیکھتی۔ ایسے اعتراف کرنا پڑا کہ لڑکی کے پاس وہ گہرائی ہے جو باکردار لوگوں میں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود محبت تو چھپائے نہیں چھپتی، لیکن یہ طے تھا کہ وہ لڑکی اظہار محبت کی قائل نہیں ہے۔ البتہ عبدالحق کا معاملہ ان کی گہرائی کے باوجود کھلا تھا۔ وہ یقیناً نور بانو سے محبت کرتا تھا، لیکن اس نے اسے ایسا بلند مقام، ایسا مرتبہ دے رکھا تھا کہ وہ اس کے لیے عزت اور احترام سے بڑھ کر کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ حمیدہ نے جب پوری طرح نور بانو کو دیکھا تو وہ قائل ہو گئی کہ نور بانو اس رویے کی حقدار ہے۔ اتنی پاکیزہ اور اتنی نیک لڑکی اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد تو اس کی یہ خواہش اور شدید ہو گئی کہ عبدالحق کی شادی اس سے ہو۔ حمیدہ نے سمجھ لیا کہ وہ دونوں اپنی اپنی محبت میں مدہوش اور ایک دوسرے کی محبت سے بے خبر ہیں۔ عبدالحق سے تو اس نے جب بھی بات کی اس نے یہی کہا، اماں ایسا سوچنا بھی مت، منجلی بی بی ہمارے پاس مہمان ہیں، امانت ہیں۔ اور منجلی بی بی کہتے ہوئے اس کے لہجے میں کیسا احترام ہوتا تھا۔ مگر عبدالحق کے لاہور جانے پر بات پوری طرح کھل گئی۔ نور بانو کو جب اس نے بتایا کہ عبدالحق اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اس کے چچا کی تلاش میں لاہور گیا ہے تو اس کا خوف بالکل واضح تھا، اور حمیدہ نے اس خوف کو پوری طرح سمجھ لیا، کیونکہ وہ ہر زاویے سے اس کے خوف سے مماثل تھا۔ نور بانو کو ڈر تھا کہ عبدالحق نے جو کہا ہے وہی کرے گا۔ جب تک وہ اس کے چچا کو ڈھونڈ نہیں لیتا واپس نہیں آئے گا، یعنی واپس آئے گا تو جدائی کی خبر لائے گا، نور بانو کو اس کے چچا کے سپرد کر دے گا۔ یہ تو آگے کنواں پیچھے کھائی والا معاملہ تھا۔ اب سے کچھ دیر پہلے حمیدہ بھی اسی بات سے ڈر رہی تھی، مگر اب اسے خیال آیا کہ نور بانو کے چچا کا مل جانا ہی بہتر ہے۔ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے، نور بانو کو اسی کے چچا کے سپرد کر دینے کے بعد ان سے عبدالحق کے لیے نور بانو کا ہاتھ بھی تو مانگا جا سکتا ہے۔ اس خیال نے حمیدہ کو یکسو اور پوری طرح سے مطمئن کر دیا۔ اب تو اس کی یہی دعا تھی کہ عبدالحق کو جلد از جلد نور بانو کے چچا مل جائیں، اور یہاں ایک کام اور کرنا تھا، اسے نور بانو سے کھل کر بات کرنی تھی، لیکن یہ مرحلہ بہت نازک اور دشوار تھا۔ حمیدہ سمجھ گئی تھی کہ نور بانو ایسی لڑکی ہے جو اپنی محبت کو خود سے بھی چھپا کر رکھتی ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اسے نور بانو کو بچھڑنے کے خوف میں مبتلا کرنا تھا۔ نور بانو کے دل پر بہت بوجھ تھا، وہ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اماں نے سچ کہا تھا کہ اندیکھے آدمی کو صرف اس کے نام کے حوالے سے تلاش کرنا بہت مشکل تھا، مشکل نہیں ناممکن تھا۔ اگر اسے عبدالحق کے مزاج کا پتہ نہ ہوتا تو یہ بات اس کے لیے خوشکن ہوتی کہ نہ عبدالحق اس کے چچا جان تک پہنچ سکے گا، نہ ہی اس سے جدائی کی نوبت آئے گی۔ لیکن جب عبدالحق کی کہی ہوئی آخری بات اس کی سماعت میں گونجتی تو خون اس کی رگوں میں جیسے جمنے لگتا۔ عبدالحق نے کہا تھا، اب میں آپ کا کام کر کے ہی واپس آؤں گا، اور وہ جانتی تھی کہ عبدالحق وعدے کا پکا ہے۔ نور بانو بہت بدل گئی تھی، اسے تو بدلنا ہی تھا۔ کوئی کسی سے اتنی گہری محبت کرے اور برسوں اس محبت سے لڑتا رہے، اسے دبانے کی کوشش کرتا رہے، محبت میں کوئی کمی تک نہ ہو، تو ایسا آدمی جب خود کو اس محبت کے سپرد کر دے تو وہ مکمل سپردگی ہوتی ہے، ساری مزاحمت اور مدافعت تو اس کی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ اس نے خود کو اس بے حد مختلف معاشرت میں ایسے ڈھال لیا تھا کہ پرانی نور بانو نہیں رہی تھی، اور یہ سب کچھ اس نے دل سے قبول کیا تھا۔ اب وہ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتی تھی، عبدالحق سے دور ہونے کا تصور بھی اسے گوارا نہیں تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اس کا دل کسی کام میں نہیں لگتا تھا، ہر وقت دھیان اڑا اڑا رہتا، نہ بھوک نہ پیاس، بس ایک کام اسے بہت عزیز تھا، سویٹر بننا۔ وہ مضطرب ہوتی تو اس کا سارا اضطراب جیسے ہاتھوں کی انگلیوں میں کھینچ آتا، سلائیاں اس کے ہاتھ میں بہت تیزی سے گردش کرنے لگتیں۔ یہ کام وہ دیوانہ وار کرتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 5 سویٹر مکمل ہو گئے۔ سردی بھی شباب پر تھی۔ اس نے اماں، زبیر بھائی اور رابعہ آپا کے سویٹر انہیں دے دیے۔ وہ تینوں بہت خوش ہوئے۔ اماں نے تو اسے ڈھیر ساری دعائیں دیتے ہوئے کہا، کیسا نرم اور گرم ہے یہ۔ اپنا اور عبدالحق کا سویٹر اس نے ٹرنک میں چھپا دیا۔
وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں سویٹر ایک ہی رنگ اور ایک ہی ڈیزائن کے تھے۔ یہ کام غیر ارادی طور پر ہوا تھا۔ جب اسے احساس ہوا تو وہ حیا سے دوہری ہو گئی۔ انہیں تو وہ سویٹر دے دے گی۔ اس نے دونوں سویٹروں کو سامنے رکھ کر غور سے دیکھتے ہوئے زیر لب خود سے کہا، لیکن میں یہ سویٹر کیسے پہنوں گی؟ سب لوگ کیا سمجھیں گے، کیا کہیں گے؟ سویٹر بننے کے دوران اسے خوش قسمتی سے ایک اور مصروفیت مل گئی، اور وہ تھا مینو جو عبدالحق کی چادر کی وجہ سے اس کا بن گیا تھا۔ مینو نے اسے پوری طرح اپنا لیا اور اسے وہی مقام دے دیا تھا جو عبدالحق کا تھا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی خوشی تھی۔ اب تو مینو پورا دن اس کے ساتھ ساتھ لگا رہتا۔ سچ تو یہ ہے کہ مینو نہ ہوتا تو اسے کچھ ہو جاتا۔ بے زبان مینو کی شکل میں اسے ایک رازدار میسر آ گیا تھا، ایسا رازدار جو راز کو کبھی فاش نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دل پر بوجھ محسوس کرتی تو شیڈ میں چلی آتی اور اسے اپنی گود میں بھر کر اس سے دل کی ہر بات سرگوشی میں کہہ دیتی، اور بات کرتے ہوئے وہ چوروں کی طرح ادھر ادھر دیکھتی رہتی کہ وہاں کوئی موجود تو نہیں ہے، کوئی اس کی باتیں سن تو نہیں رہا۔ اسے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کیا کچھ کہتی رہی۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے وہ از خود رفتگی کی کیفیت میں ہوتی، بس اتنا خیال ضرور رہتا کہ کوئی اس کی باتیں نہ سن لے۔ مینو، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب میں نے پہلی بار انہیں دیکھا تو مجھے کیسا لگا، وہ کہتی۔ میں انہیں دیکھتی رہ گئی اور سینے سے دل جیسے اڑ کر نکل گیا۔ تم نے تو دیکھا ہی نہیں انہیں، کوئی شہزادہ بھی کیا ہوگا ان کے سامنے۔ تو اسی لمحے مجھے کچھ ہو گیا اور میری سمجھ میں آ گیا کہ اب میں کبھی بھی پہلے جیسی نہیں ہو سکوں گی۔ یہ محبت کبھی میرے دل سے نہیں نکلے گی۔ مینو سر جھٹک کر ہلکی سی آواز میں کرتا جیسے کہہ رہا ہو، ہاں میں سمجھتا ہوں، مگر وہ پہلی محبت ساتھ ہی مجھے نفرت بھی دے گئی۔ اس سے پہلے نہ میں محبت سے واقف تھی نہ نفرت سے، اور بدقسمتی کہو یا میرے اندر کی خرابی، میری نفرت محبت سے زیادہ شدید تھی۔ اے مینو بدتمیز، تم میری بات دھیان سے نہیں سن رہے ہو؟ ایک لمبی سی میں جیسے مینو پوچھ رہا ہو، یہ کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ اب کہ تم نے پوچھا ہی نہیں کہ محبت کے ساتھ نفرت کیسے ہو گئی اور پھر نفرت محبت سے کیسے بڑھ گئی۔ خیر، میں تمہیں سمجھاتی ہوں۔ دیکھو نا، محبت کی اس پہلی نظر کے ساتھ ہی مجھے یہ احساس ہو گیا کہ وہ تو ہندو ہے، مشرک اور کافر، اور ایک مسلمان لڑکی کے لیے کسی ہندو سے محبت کرنا بالکل ناجائز ہے۔ اوہو، میں مت کرو، میں سمجھ رہی ہوں تمہاری بات۔ بھائی تم کیسے سمجھ سکتے ہو؟ تم تو مینڈے ہو، جانور ہو، تمہارے ہاں یہ جھنجھٹ کہاں ہوتے ہیں؟ تم نہ ہندو ہو نہ مسلمان، یہ تو ہمارا مسئلہ ہے۔ تو جیسے ہی مجھے محبت ہوئی وہ نفرت میں بدل گئی۔ اس کے بعد سے کوئی لمحہ اس محبت کے بغیر نہیں گزرا، مگر ہر روز میں اس پر نفرت کی ایک تہ چڑھا لیتی تھی۔ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ نفرت ہی نفرت رہ گئی اور اصل چیز محبت کہیں بہت نیچے رہ گئی۔ میں اس محبت کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی، میں بس تمہارے مالک سے اندھی نفرت کرتی رہی۔ مینو سے اس طرح کی باتیں کرتے کرتے نور بانو اچانک سوچنے لگی، یاد کرنے لگی بہت سی باتیں جو وہ پہلے سمجھ نہیں سکتی تھی، وہ اب غور کرنے پر سمجھ میں آتی تھیں۔ بہت سی باتیں تھیں جنہیں اس نے یادداشت کے نچلے خانے میں بند کر دیا تھا۔ وہ نہ انہیں یاد کرنا چاہتی تھی نہ تصور میں دیکھنا چاہتی تھی، مگر محبت شاید ایسی طاقتور چیز ہے جو آدمی کو طاقتور اور جرأت مند بنا دیتی ہے۔ اب وہ سب کچھ دیکھ اور سمجھ سکتی تھی، اور وہ سب کچھ دیکھنا اور سمجھنا بھی چاہتی تھی۔ نور بانو ابھی تک اپنے ماضی کے حصار سے نہیں نکل سکتی۔ وہ حال میں جی رہی تھی مگر سانس ماضی میں لیتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اس نے ماضی کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آدمی جب تک حقائق کو پوری طرح قبول نہیں کرے ماضی میں ہی کھڑا رہتا ہے، لیکن بعض اوقات ماضی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے آنکھیں چرانی ہی پڑتی ہیں۔ اور مینو جانتے ہو آگے کیا ہوا؟ اس نے مینو کا کان پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، ایک دن مجھے صاف صاف پتہ چل گیا کہ میری باجی بھی اس سے محبت کرتی ہیں۔ اوہو، باجی کے متعلق تو میں نے تمہیں بتایا ہی نہیں۔ حور بانو نام تھا میری باجی کا۔ ایسا اس میں باسماں تھی تو میں نے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ وہ تو سچ مچ جنت کی حور تھیں اور بہت سچی، بہت کھری۔ وہ میری طرح نہیں تھی،
انہیں چھوٹے ٹھاکر سے محبت ہوئی تو وہ اس محبت میں اس کے بہاؤ پر بہنے لگیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ایک ہندو سے محبت کر رہی ہیں۔ میں ان سے چڑنے لگی، مگر اب میری سمجھ میں آتا ہے کہ اصل وجہ رقابت تھی۔ مل تو وہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں سکتے تھے، اس کا تو امکان ہی نہیں تھا، مگر باجی یہ سوچنے سمجھے بغیر اس محبت کی لذت میں گم تھی، جبکہ میں نے اسے انگاروں کا راستہ بنا لیا تھا۔ وجہ بتاؤں؟ مینو سر اٹھا کر اسے دیکھتا رہا۔ باجی اور گلنار جس قدر خوبصورت تھیں، میں اتنی ہی بدصورت تھی۔ اکثر میں بڑے وثوق سے سوچا کرتی تھی کہ میں امی کی سگی بیٹی ہو ہی نہیں سکتی، ضرور امی مجھے کہیں سے اٹھا لائی ہیں۔ اب میں وہ سب کچھ سمجھ سکتی ہوں۔ کم عمری کی محبت میں کوئی ممکن اور ناممکن نہیں لگتا، وہ تو بس تصورات میں گم رہتا ہے۔ موقع ملتا تو میں بھی ایسی ہی محبت کرتی۔ فطری بات تو یہ تھی کہ میں تصور میں دیکھتی کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے، لیکن جب مجھے چھوٹے ٹھاکر کے لیے باجی کی محبت کا پتہ چلا تو سب کچھ بدل گیا۔ میں نے جان لیا کہ میں ہار گئی۔ میں تو خواب و خیال میں بھی، تصور میں بھی باجی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، تو پھر میں نفرت کے سوا کیا کرتی؟ میں کوئی امکان نہیں تراش سکتی تھی۔ کسی تصور امکان میں ان کے سامنے کھڑی ہوتی تو باجی آ جاتی اور میں کسی وہم کی طرح ہوا میں تحلیل ہو جاتی۔ جانتے ہو مینو، یہ باتیں میں نے کبھی خود سے بھی نہیں کی جو تم سے کر رہی ہوں۔ تم بہت اچھے ہو مینو، اور وہ مینو کو لپٹا لیتی۔ مینو کے ساتھ تحلیل نفسی کے اس سیشن میں سے اچانک احساس ہوا اس کو کہ اس کے لیے ایک بات کی بڑی اہمیت ہے جس کو شاید وہ کبھی نہیں جان سکے گی۔ وہ بات بھی کہیں اس کے لاشعور میں دبی ہوئی تھی اور اب اچانک ابھر آئی تھی۔ چھوٹے ٹھاکر نے آج کے عبدالحق نے باجی کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کا حتمی جواب تو صرف عبدالحق دے سکتا تھا، اور اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ کبھی اس سے یہ بات پوچھ سکے گی۔ البتہ اس کا جواب بڑے ٹھاکر کی ڈائری دیتی تھی۔ اس میں بڑے ٹھاکر نے حیرت ظاہر کی تھی کہ اس کے بیٹے کو یہ کیسی محبت ہے کہ وہ اس لڑکی کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ صرف اس کی آواز سننے کے لیے تڑپتا ہے۔ دوسری طرف وہ خود بھی گواہ تھی، اس نے بارہا جالیوں کے پیچھے عبدالحق کو مستبرانہ انداز میں ٹہلتے دیکھا تھا۔ اس کا رخ کسی طرف بھی نہیں ہوتا تھا، اس کی نگاہوں میں خالی پن ہوتا تھا، نہ کوئی تلاش، اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس نے باجی کو کبھی نہیں دیکھا ہوتا تو بار بار دیکھنا چاہتا۔ اس کی نظریں اس کی جستجو میں بھٹکتی رہتی، وہ تھی ہی ایسی۔ اور پھر اسے ایک اور بات یاد آئی۔ امی نے اسے کہا وہ جب اور جس وقت چاہے نیچے آ سکتا ہے، اپنے گھر کی طرح۔ اس بات پر اس نے بہت ہنگامہ کیا، شاید اس لیے کہ وہ دوسری نظر کے قابل نہیں تھی اور باجی کی جیت یقینی تھی۔ بہرحال چھوٹا ٹھاکر کبھی نیچے نہیں آیا۔ اس سے بھی ثابت ہوتا تھا کہ وہ کسی کو دیکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ باجی کو دیکھ لیا ہوتا تو وہ سر کے بل نیچے آتا اور بار بار آتا۔ اس کے باوجود نور بانو یہ تو دعوے سے کہہ سکتی تھی کہ عبدالحق کی محبت کی ابتدا آواز سے ہوئی تھی، باجی کے قرآن پڑھنے کی آواز سے۔ اس نے اگر انہیں دیکھا بھی ہوگا تو بہت بعد میں، اور اس دیکھنے کی بھی حتمی تصدیق ممکن نہیں۔ یہاں ایک اور سوال نے سر اٹھایا، بہت اہم اور چپتا ہوا سوال یہ تھا کہ کیا عبدالحق کو واقعی باجی سے محبت تھی؟ اس بات کے حق میں صرف ایک دلیل تھی، بڑے ٹھاکر کی ڈائری۔ بڑے ٹھاکر نے اپنے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کے بیٹے کو نیچے رہنے والی کسی مسلمان لڑکی سے محبت ہو گئی ہے، لیکن وہ ڈائری ہی ثابت کرتی تھی کہ بڑا ٹھاکر ذہنی طور پر غیر جانبدار نہیں تھا۔ ماضی میں ہونے والے غیر معمولی واقعات کی روشنی میں وہ پہلے ہی یہ فیصلہ کیے بیٹھے تھا کہ اس کا بیٹا کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرے گا اور وہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اور اس بات کے خلاف بہت زوردار دلیل موجود تھی کہ عبدالحق کو باجی سے محبت تھی۔ محبت کرنے والے تو اپنے محبوب کی موت کے غم میں زندگی کی رغبت اور محبت سے محروم ہو جاتے ہیں، پاگل دیوانے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ چھوٹے ٹھاکر کو بس یہ ملال تھا، پچھتاوا تھا کہ اس واقعے کے وقت وہ وہاں موجود نہیں تھا، کچھ کر نہیں سکا۔ اسے دل چیر دینے والا کوئی غم نہیں تھا، بلکہ اس رات اس کی سورۃ الملک کی تلاوت سن کر وہ جس از خود آرافتگی کی کیفیت میں اوپر آیا تھا، اس سے تو یہ ثابت ہوتا تھا کہ اسے آواز سے محبت تھی۔ آواز سے بھی نہیں، کلام الہی سے۔ وہ سامنے تھی مگر اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ
وہ سن رہا تھا، مگر اس کی سماعت کا مرکز محور اس کی آواز نہیں تھی، اللہ کا کلام تھا۔ اور کیسی کیفیت میں اس نے کلمہ پڑھا تھا! اس میں کسی لڑکی کے عشق کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے دل کو اطمینان سا ہوا۔ یہ تو طے تھا کہ باجی ٹھاکر اوتار سنگھ سے محبت کرتی تھی، مگر اس بات کے شواہد نہیں ملتے تھے کہ وہ بھی باجی سے محبت کرتا تھا، اور یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس نے باجی کو نہیں دیکھا تھا۔ دیکھا ہوتا تو وہ ان سے محبت کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر باجی اللہ میاں کے ہاں چلی گئیں۔ اچانک نور بانو کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر آ گیا، دل خراش، روح فرسا منظر۔ وہ منظر، وہ صورتحال، وہ زندگی میں کبھی یاد کرنا، دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ منظر جس لمحے اس نے دیکھا تھا، اسی لمحے اسے بھلا دیا تھا۔ اس نے ایک گہری سسکی لی اور اپنے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے، لیکن وہ منظر محو نہیں ہوا۔ وہ تو جیسے اس کی نگاہ کے کینوس پر چپک گیا۔ دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھے رکھے اس نے کئی بار ذہن جھٹکا، لیکن وہ منظر نہیں ہٹا۔ نور بانو کا جسم سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا، منہ سے ڈری ڈری آوازیں نکل رہی تھیں۔ اس وقت وہ دہلی میں اپنے گھر میں تھی اور اس خوف اور دہشت کو دوبارہ جی رہی تھی جس سے وہ اس رات دوچار ہوئی تھی۔ وہ اس منظر سے بچ نہیں سکتی تھی جو آنکھیں بند کرنے پر بھی اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ جس وقت کا وہ منظر تھا، اس وقت وہ اپنی زندگی کے سب سے خوفناک بحران سے دوچار تھی۔ ایسے میں آدمی کسی بھی چیز کی اہمیت کو پوری طرح نہیں سمجھ پاتا، لیکن اسے یاد تھا وہ لرزہ خیز منظر۔ شاید اس کے اندر اللہ کے قائم قدم مدافعتی نظام کا کمال تھا کہ اس دن کے بعد اس کی نگاہوں میں وہ منظر کبھی نہیں لہرایا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں، بس اتنا کہ اس دن اس کے گھر والوں پر کیا قیامت گزری۔ وہ صرف اتنا سوچنے پر سوچوں کا وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا، خود بخود تصور تک پہنچنے کی تو نوبت ہی نہیں آتی تھی۔ ایک بار حقیقت میں وہ منظر دیکھنے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ وہ منظر اسے یاد آیا، اور اگلے ہی لمحے اس کی طبیعت بگڑنے لگی۔ اس کے جسم سے پسینہ پھوٹنے لگا اور وہ جیسے بے جان ہو گیا۔ قریب تھا کہ وہ ڈھہ جاتی، مگر اسی لمحے وہ خیال اس کے جسم میں کرنٹ کی طرح دوڑ گیا۔ اسے ایک جھٹکا لگا اور وہ سنبھل کر بیٹھ گئی۔ کیا اس روز عبدالحق نے باجی کو دیکھا تھا؟ یہ ایک سوال اس کے ذہن میں اس چڑیا کی طرح چکرا رہا تھا جو ایک بند کمرے میں آ پھنسی ہو اور اسے باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا ہو۔ وہ اس کی زندگی کے لیے بہت خطرناک وقت تھا۔ وہ متضاد کیفیت سے دوچار تھی اور اصل مسئلے کو بھول گئی تھی جو اسے یہاں تک لے آیا تھا۔ یہ خیال بھی اس کے لیے روح فرسا تھا کہ اس وقت کے اوتار سنگھ اور حال کے عبدالحق نے امی اور اس کی بہنوں کو اس حال میں دیکھا ہوگا جو اس نے دیکھا تھا، جسموں پر کھرونچے لہو لہان درندگی کے نشان لیے، ایسے کہ جسموں پر لباس کے نام پر ایک تار بھی نہیں۔ اسے یہ سوچتے ہوئے بھی حیا آ رہی تھی اور ساتھ ہی جھنجھلاہٹ بھی تھی اور عبدالحق پر غصہ بھی۔ کیوں دیکھا اس نے انہیں ایسے؟ اس حال میں ذہن میں دبی دبی کچھ آوازیں بھی تھیں، ضروری تو نہیں کہ دیکھا ہو، اور اس صورتحال میں اور نہ جانے کس کس نے دیکھا ہوگا، مگر اس کے اندر جو وحشت امڑ رہی تھی کسی طغیانی کی طرح بڑھ رہی تھی، اس کے سامنے ان آوازوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اسے موہوم سا احساس ہو رہا تھا کہ یہ وحشت اسی طرح بڑھتی رہی تو اسے کچھ ہو جائے گا، وہ پھٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائے گی۔ ایسے میں مینو نے اسے بچا لیا۔ وحشت کے اس عالم میں تشنجی کیفیت میں گود میں لیٹے ہوئے مینو کو اس نے بھینچا تو وہ گھبرا کر اٹھ گیا اور فریاد کرنے والے انداز میں میں کرنے لگا۔ اس کی آواز نور بانو کو ہوش کی دنیا میں کھینچ لائی۔ اس منظر سے، اس خیال سے، اس تصور سے پیچھے چھڑانا تو اب اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ تحت الشعور کی تاریک کوٹری کا دروازہ کھل گیا تھا اور وہاں چھپی ہوئی بلائیں لاشعور کی نیم تاریک کمرے میں رکے بغیر شعور کے جگمگاتے ایوان میں چلی آئیں۔ اب ان سے نظریں چرانا، صرف صرف نظر کرنا ممکن نہیں تھا۔ آدمی اللہ کی رحمتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کیسے کیسے اہتمام کیے ہیں آدمی کی بہتری کے لیے۔ جب وہ کچھ ایسا دیکھتا یا جھیلتا ہے جو اس کے لیے ناقابل برداشت ہو، مار دینے والا ہو، تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے،
کبھی اس کی یادداشت جزوی طور پر معطل ہو جاتی ہے اور وہ اس واقعے سے بے خبر اور یوں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وہ کسی پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی پر کوئی افتادات آ پڑے ہو تو اللہ اس سے پہلے ہی اس کے اندر ظرف، برداشت اور سکت بڑھا دیتا ہے، ورنہ آدمی صدمے سے مر جائے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آدمی وقتی طور پر اس افتادات کو بھول جاتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ ہر پریشانی کی اپنی لمحے پر بڑی اہمیت ہوتی ہے، جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بتدریج کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ کسی وقت گزرنے پر وہ غیر اہم ہو جاتی ہے۔ آدمی صرف اپنے وجود، اپنے جسم کو سمجھ لے تو اللہ کی رحمت پر شکر گزاری سے شل ہو جائے۔ جسم کے اندر ایسا مکمل نظام قائم ہے جسے طبی سائنس بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتی، ورنہ صرف ایک مکمل نظام کار ہے، بلکہ اس میں ہر موقع اور ہر صورتحال کے لیے مدافعتی نظام بھی موجود ہے، جو خود کار انداز میں کام کرتا ہے۔ جیسے ناقابل برداشت صدمے سے دوچار ہونے پر آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، ہوش میں آنے پر وقتی اور بعض اوقات اسے یاد بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا تھا۔ در حقیقت آدمی بھولتا کچھ نہیں ہے۔ انسانی دماغ اللہ کی وہ عظیم تخلیق ہے جسے نہ تو دماغ کے ڈاکٹر پوری طرح سمجھ سکے ہیں، نہ ہی ماہر نفسیات۔ یہ وہ مشین ہے جو پورے جسم پر نگران ہے، بلکہ حکمران ہے۔ تمام اعضاء اسی کے تابع ہیں۔ وہ ضرورت پڑنے پر کسی بھی عضو کو معطل کر دیتا ہے اور کسی بھی عضو کی کارکردگی کو بہت زیادہ بڑھا دینے کی قدرت بھی اسے حاصل ہے۔ دوسری طرف یہ صرف جسم کی کارکردگی پر حکمران نہیں ہے، بلکہ مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کو جمع کرنا، ان کا تجزیہ کرنا اور ترجیحی بنیاد پر ان کے لیے رد عمل متعین کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ تو جہاں اللہ نے پورے جسم کے لیے ہر عضو کے لیے دفاعی میکانزم تیار کیا ہے، وہاں دماغ جیسا اعلیٰ اہم حکمران کیسے محروم رہ جاتا؟ تو دماغ کے لیے بھی مکمل مدافعاتی نظام موجود ہے اور وہ خود کار انداز میں کام کرتا ہے۔ دماغ کے معلومات جمع کرنے اور تجزیہ کرنے کے نتائج اخذ کرنے والے حصے کو ہم شعور کہتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑے اور بہت روشن حال کی طرح ہے، جہاں کچھ بھی نہیں چھپتا۔ وہاں ہونے والے تجزیوں اور اخذ ہونے والے نتائج آدمی کی فکری اور نظریاتی شخصیت کا تعین کرتے ہیں۔ اللہ یعلم من خلق، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا ہے، بے شک وہ سب کچھ جانتا ہے، اسی لیے اس نے ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ ہم بھلائی سے زیادہ برائی میں کشش اور خوبصورتی محسوس کرنے والے ہیں، ہم گناہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، ہمارا نفس ہم پر ہمیشہ غالب رہے گا۔ چنانچہ ہمیں پوری طرح بے لگام ہونے سے بچانے کے لیے اس نے نفس کے ساتھ ہمیں ضمیر بھی عطا فرمایا، ایک محتسب جس کے پاس روکنے کی قوت تو نہیں، لیکن وہ ہمیں ٹوکتا رہتا ہے کہ کہاں ہم کیا غلط کر رہے ہیں۔ پھر ہمارا پیدا کرنے والا جانتا تھا کہ ہمارے لیے اپنے اچھے ہونے کی بڑی اہمیت ہے، جبکہ ہم ہمیشہ اچھے کم اور برے زیادہ ہوں گے، لیکن اس بات کی اہمیت بہت زیادہ ہے کہ ہم خود کو اچھا سمجھیں یا خود کو برا سمجھنے لگیں، وہ تو پھر بہت تیزی سے بدترین ہونے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ آدمی خود کو اچھا سمجھے گا تبھی تو اور اچھا ہونے کی خواہش کرے گا۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کی یہ ضرورت پوری کرنے کے لیے بھی اہتمام فرمایا اور اسے توبہ جیسی نعمت عطا فرمائی، شرک کے سوا ہر گناہ معاف کرنے کا وعدہ فرمایا۔ دل کی گہرائیوں سے اپنے گناہ پر نادم ہو اور اس عہد کے ساتھ اللہ سے توبہ کرو کہ اس گناہ کا اعادہ نہیں کرو گے تو وہ تمہیں دھو کر پاک کر دے گا، اس گناہ کو تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دے گا، اور تم 7 مرتبہ بھی وہ گناہ کر کے دل کی سچائی کے ساتھ توبہ کرو گے تو وہ بخش دے گا۔ سچائی شرط ہے، اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، تبھی تو مایوسی کو کفر قرار دیا ہے۔ گناہ سمندروں کے جھاگوں جتنے بھی ہوں تو اس کی بے پاہ رحمت اور وسیع مغفرت کے سامنے بے حقیقت ہیں۔ توبہ کا دروازہ نہ کھلا ہوتا تو آدمی اپنے بے حد و بے حساب گناہوں کی وجہ سے مایوس ہوتا اور بخشش کی امید نہ ہوتی تو سوائے اس کے کیا کرتا کہ نہ ڈر ہو کر
بلکہ خوفزدہ ہو کر پیٹ بھر کر گناہ کرتا کہ اب تو جہنم ہی مقدر ہے۔ اس دنیا میں جو چیز چاہے کر لو، اللہ کا انکار کر دو کہ اسی میں عافیت ہے۔ کفر اور کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ مگر یہ بچت تو ان کے لیے ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے رجوع کرنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت تو تمام عالموں کے لیے ہے۔ اس نے تو انکار کرنے والوں کا بھی خیال رکھا ہے، وہ جو نہ اللہ کو جانتے ہیں اور نہ مانتے ہیں، اور نہ تو انہیں توبہ کا پتہ ہے۔ ان کے لیے اس نے دماغ کے 3 حصے کر دیے۔ اوپر جگمگاتا ہوا روشن ایوان جسے شعور کہا جاتا ہے، اس کے نیچے ایک نیم تاریک تہہ خانہ جو لاشعور کہلاتا ہے، اور اس کے نیچے نہایت تنگ و تاریک کوٹری جسے تحت الشعور کہتے ہیں۔ انسان کچھ بھی کر لے، کتنی ہی آگاہی حاصل کر لے، اس کوٹری سے بے خبر ہی رہتا ہے۔ اللہ جو علیم بذات صدور ہے، وہی جانتا ہے کہ اس کی کوٹری میں کیا ہے۔ اپنے اعمال میں سے رونما ہونے والے واقعات میں سے، سنی جانے والی باتیں، نظر آنے والے مناظر میں سے جو کچھ بھی آدمی کو ناپسند ہو، جس سے وہ نظریں چرانا چاہتا ہو، جسے وہ تجزیہ کر کے شعوری طور پر نہ سمجھنا چاہے، ان سب کو وہ ان روشن ایوانوں کے نیچے نیم تاریک تہخانے میں دھکیل کر بھول جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ گمان کرتا ہے کہ بھول گیا۔ انسان کی شعور میں جو کچھ جاتا ہے وہ 2 طرح سے جاتا ہے۔ کبھی تو وہ خود کسی بات کو اس نہا خانے میں دھکیل دیتا ہے، اور کبھی اللہ کے قائم کردہ خودکار نظام کے تحت ایسا ہوتا ہے۔ بہرکیف اس تہخانے پر آدمی کا اپنا کوئی اختیار نہیں، وہ وہاں سے خود کچھ نہیں نکال سکتا۔ وقت آنے پر جب بھی ایسا ہوتا ہے تو وہ قدرت کے خودکار نظام کے تحت ہوتا ہے۔ البتہ آدمی کے اپنے حیران کن اور ناقابل فہم اقوال و افعال، اس کا محرک ہمیشہ اس کے لاشعور میں چھپی کوئی بات ہوتی ہے، اسی لیے تو وہ اس کے لیے حیران کن اور ناقابل فہم ہوتی ہے۔ تحت شعور کی تاریک کوٹری پر آدمی کا ذرا بھی اختیار نہیں، نہ وہ وہاں کچھ داخل کر سکتا ہے اور نہ ہی وہاں سے کچھ نکال سکتا ہے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وہ تو اس کی موجودگی سے بھی بے خبر ہے۔ اس حجرہ ہفت بلا کو تو بس ہمارا خالق جانتا ہے، اور اس کے لیے اس نے خودکار نظام متعین کر دیا ہے۔ خود آدمی کو بھی علم ہے کہ وہ کتنا نازک ہے، تبھی تو میر نے کہا تھا، لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گہ شیشہ گری کا۔ تو یہ دیکھیں کہ کوئی بہت بڑی یا بہت بری خبر کسی کو سنانی ہو تو اس کے محبت کرنے والے، اس کے خیر خواہ، اس تک وہ خبر مرحلہ وار کئی قسطوں میں پہنچاتے ہیں، ایک دم سے نہیں، اس ڈر سے کہ وہ سن کر اسے کچھ ہو نہ جائے۔ پہلے اس نے ہنس کر کہا، پھر تحقق اور پھر بل کہا کہ مصدق اور اس کا یہ عمل در حقیقت قدرت کی پیروی ہی ہے۔ تحت شعور بلاؤں کا گھر ہے، بڑی بلاؤں کا۔ وہ ایسی بلائیں ہوتی ہیں جن سے آدمی بے خبر ہوتا ہے۔ کسی بھی مصلحت یا ضرورت کے تحت قدرت جب آدمی کو اس کی آگاہی عطا کرنا چاہے تو وہ بھی با اہتمام کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس بات کو ایک دم تحت شعور سے شعور میں دھکیل دیا جائے۔ وجود کے پاتال کی اس کوٹری کا آہنی دروازہ کھلتا ہے اور وہ بلا نکلتی ہے۔ اس کی منزل لاشعور کا تہہ خانہ ہوتا ہے۔ جب وہ لاشعور میں آ جائے تو آدمی کسمساتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی اہم بات ہے جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ ذہن پر زور دیتا رہتا ہے اور یوں اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ شعور میں آ جائے تب بھی وہ اسے فوری طور پر قبول نہیں کرتا، روشنی میں اس کی چھان پٹک کرتا ہے۔ یوں اس بات کی شدت بھی کم ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے بہتر طور پر تیار بھی ہو جاتا ہے۔ پھر ضروری نہیں کہ وہ بات براہ راست اس کے شعور تک پہنچے۔ نفسیات بتاتی ہے عام طور پہ یہ عمل خوابوں کے ذریعے ہوتا ہے۔